بھوک لگی ہے، آنی بی۔ دیا نے آنی بی کو بتاتے ہوئے اور ہٹلر کے جانشین کو سنواتے ہوئے کہا، آپ لوگوں کا پیٹ باتوں سے بھر سکتا مگر میرا نہیں۔ اس نے مصنوعی مظلومیت خود پر طاری کرتے ہوئے کہا، جبکہ چھوٹے ہٹلر کے چہرے پر اسپیگے ادا مسکان بکھیر۔ دیا نے فورن مغرب منظر بخوبی نوٹ کیا اور اپنے ارادوں کو مزید پختہ کرنے لگی۔ اسے تاؤ کا یہ بیٹا شروع سے ناپسند رہا تھا، شاید ہی اسے خاندان میں اتنا برا کو لگتا ہو جتنا تاؤ جان کا چھوٹا ہٹلر اب تو ناپسندیدگی میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ جب سے وان بیٹ بیا کو اس پہ حوالے کر کے گئے تھے، پہلے درجے کا لیچر آوارہ کیسے بار بار نور سے دھوتا رہا تھا۔ اسے سفر کے دوران بہرحال یہ بیا کی ذاتی دیر تھی، باقی خاندان کے لیے تو وہ ایک آئیڈل بچہ تھا جس کا روم کئی سارے ایوارڈ سے بھرا پڑا تھا۔ بیا آنی بی کے بار بار بنانے پر بھی جب جواب نہ آیا تو انہوں نے اس جنجوڑا جو چھوٹے ہٹلر کی سوچوں میں گم تھی، کیا آنی بی، چلو اتو ہوٹل آ گیا۔ تب بیا نے اپنے سامنے آشیانہ ہوٹل کے لگژری ہوٹل کو دیکھا اور اسے خیال آیا کہ وہ کتنا تھکی ہوئے ہے اور ساتھ ہی اپنے انتقام کو عملی جامہ پہنا رہا تھا۔ ایک بجلی کی سین کوندی اس پہ دماغ اور شرارتی مسکراہٹ نے لبوں کا ہاتھ کر لیا۔ آنی اور چھوٹا ہٹلر آگے بڑھ چکے تھے۔ اس نے سنیکرز کے تصویر ٹھیک کرنے کے بہانے گاڑی کا سہارا لیا اور گھر سے لا پن کے ذریعے گاڑی کے ٹائر پنکچر کے یہی عمل دوسری سائڈ کے ٹائر کے ساتھ کرنے کو سیلفی کا بہانہ لیا گیا۔ چھوٹے ہٹلر نے اس کو بغور دیکھا، کہا وہ پورا راستہ منہ بنا کے آتی اور اب آتے ساتھ سیلفیاں لینا شروع۔ بیا کو آواز دے کے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور واپس ہوٹل کی جانب۔ کیا بیا ویسے بھی اپنا کا وقت آ چکی تھی؟ اسپیر پیچھے بولی۔ دگیز محب نے بغور اس لڑکی کا جائزہ لیا جو گاڑی کے آس پاس عجیب حرکتیں کرنے میں مشہور تھی۔ اس نے فوراً شاہ اور اسد کو بیپ کیا۔ شاہ کی معلومات کے مطابق دشمن نے اپنے مقاصد کے لیے کوئی لڑکی ہائر نہیں کی، البتہ اسد اپنی فطری تجسس سے مجبور ہو کے بیا کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ لڑکی کی صدا پر بیا نے حیرانگی سے مخاطب کو دیکھا، اس پہ بعد ہنسی کر ایک غبارہ پھوٹا تھا۔ اب حیران ہونے کی باری اسد کی تھی۔ اس نے بھلا ایسا کون سا جوک سنا دیا تھا؟ اچھا بھلا کانفیڈنٹ بندہ ایک منٹ میں کنفیوز ہو چکا تھا۔ اس نے سر جاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا، بظاہر وہ نارمل دکھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن یہ ڈر بھی تھا کبھی شاہ اور محب اسے دکھ نہ لے۔ اس آکورڈ کنڈیشن میں بیا کا ہنسنے کا شغل جاری تھا۔ لٹرلی شی از بیڈ، وہ خود کو باور کرواتا وہاں سے ہٹ گیا، جبکہ شاہ نے پرسوچ انداز یہ منظر دکھا۔ ہم چھین لیں گے تم سے یہ الف دار الف لت چھیدی تین بے نیازی تو لانتے پھرو گے، اپنا غرور ہم سے دگیز اتنی دیر لگا دی۔ ہانی نے اس پہ آتے ہی سوال ڈالا، جبکہ چھوٹا ہٹلر نے بغور اس پہ لال انار جیسے چمکتے چہرے کو دیکھا جہاں شرارت کی چمک واضح تھی۔ اپنے دل کی حالت پر کنٹرول رکھتے ہوئے وہ لت چھیدی تین، اس نے دونوں خواتین کو مینیو کارڈ کی جانب متوجہ کیا۔ بیا کا دل گارڈن ہو رہا تھا اپنے کارنامے پا، چونکہ رانی بی اور چھوٹے ہٹلر کے درمیان گفتگو سے اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کی منزل ابھی دور تھی۔ بیا کا مالسیرا کا یہ پہلا ٹور تھا، لیکن وہ وہاں کی جغرافیائی حدود سے لے کر ٹورسٹ پرووائڈر سے اچھے سے واقفیت حاصل کر چکی تھی، پر اس کی امیدوں پر گھروں پانی اس ٹائم پر جب اسے پتا چلا کہ وہ یہاں تفریح کے لیے بلکہ ہٹلر کے جانشین صاحب کے وہاں کے گھر ٹہرنے والے تھے، اور یہ جبری ٹور اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ لیکن خیر جیسے تیسے وہ وہاں آ چکی تھی، کیوں نہ تھوڑا ایڈونچر اور ہے وہ جین پلف لت چھیدی تین آغاز تو وہ کر ہی چکی تھی۔ ویٹر کی جانب سے کھانا سرو کیے جانے پر وہ آنی بی اور ان صاحب کی جانب متوجہ ہوئی۔ دگیز مانسہرہ دو لفظوں کا مخفف ہے۔ مان وائدہ مانسہرہ سے مراد سر کا تاج۔ آج کا مانسہرہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کا ایک شہر ہے۔ سبزہ زاروں جیلوں اور چراگاہوں کی یہ سرزمین ہزارہ سے علیحدہ ہو کر 1976 ء میں وجود میں آئی۔ موجودہ ضلع بالا کوٹ ٹیف ہار کالا ڈھاکہ مانسہرہ اور روبی پر مشتمل ہے۔ ضلع کی سرحدیں کشمیر شمالی علاقہ جات اور مالاکنڈ ڈویژن سے ملی ہوئی ہے اور شاہراہ ریشم بھی اس ضلع سے گزرتی ہے۔ تاریخی طور پر ضلع مانسہرہ سید احمد شہید کی جنگ بالا کوٹ کی وجہ سے مشہور ہے۔ لیفٹیننٹ اسد شبیر ایک مقامی باشندہ ہونے کے مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں مانسہرہ کی تاریخ اور جغرافیہ بتانے میں مشہور تھا۔ زندگی کے ہر شعبے میں ہمہ غیر ترقی ہونے کے باوجود آج بھی لوگوں کا بڑا ذریعہ معاش جنگلات ہے جو لوگوں کی معاشی اور معاشرتی زندگی سنبھالنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہاں کے لوگ اپنی اخلاقی اقدار کے بارے میں بڑے حساس ہیں۔ سیر و سیاحت اس علاقہ کی تیزی سے ترقی کرنے والی منافع بخش صنعت ہے۔ یہاں پر بولی جانے والوں زبانوں میں گوجری ہندکو اور پشتو شامل ہے۔ بس تیری مہربانی، بس کر دے، ہم یہاں ہسٹری پڑھنے نہیں بلکہ جاسوس بن کر دہشت گردوں کی کھوج کے لیے آلت چھیدی ہیں۔ نائب کی بیزار آواز نے اسد کی شرارتی شہرت پر ہاتھ رکھ دیا، جبکہ شاہ ان دونوں کی بے پرکی سے ناپرواہ داڑھی والی لڑکی کے بارے سوچ رہا تھا۔ وہ کیا ہے؟
نہ کہ جاسوس صاحب آپ کے بھی لوٹ دہشت گرد آپ کے انتظار میں پن کے بیچے دو چشمی ہے ردف لیتے شہیدین بیٹھے ہیں. آئے آکار انتظار تھا. حسب کے بے ساختہ طنز میں جہاں مہک کو تھوڑا شرمندہ کیا وہی شاہ کے چہرے پر بھی مسکان آئی. ظاہری بات ہے جس کام کے لیے وہ اہلیت شہیدین تھے عسکری اور یہ علاقے کی ہر چیز پر ورک کرنا تھا.